یہ شادی بیاہ کا بہاریں آئی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر دیکھیے کچھ 2-3 بڑے سنجیدہ مسئلے ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ وہ مسئلے ہیں کہ جو لقمہ حرام بن جائے گا اور حرام کام ہو جائے گا، اور نہیں ہوگا تو حلال ہے. اگر آپ لڑکی والے ہیں تو لڑکے والوں کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ ہم اتنے باراتی لائیں گے. دسترخوان وہ بچھا رہا ہے. آپ کے گھر میں دعوت ہے پڑوسی کی، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی کل آپ کے گھر آ رہا ہوں، مولانا آپ بالکل مولانا عالم دین، لیکن معذرت ہم نے اپنے فلانے کزن کی دعوت کی ہوئی ہے. میں نے گھنٹی بجا دی، آپ آ گئے، قبلہ دروازہ کھولیے اندر. یہ میں نے حلال کام کیا یا حرام کام؟ آپ سب کہیں گے غلط کام. لیکن اس موقع پر جو بھی لسٹ دے، فہرست دے کہ اتنے مہمان ہم لے کے آئیں گے، کیوں؟ کس نے حق دیا؟ یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ ہمیں جہیز میں یہ چیزیں چاہیے، حرام ہے سن لیں. اور یعنی جو واقعات ہیں میرے پاس، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ تمام وہی لوگ جو فرشازہ پہ بیٹھتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں امام حسین پر، باہر جا کر عجیب، یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتا، واللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے کہیں موٹر سائیکل کی فرمائش. مجھے بالکل اوچھی حرکت لگتی ہے کہ میں اس طرح سے بات بتاؤں ممبر سے آ کر، لیکن یہ معاشرے کا حصہ ہے. یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، ہندو اور مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے. کہ عجیب طریقہ ہے، کوئی بھی محفل ہو آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اتنے مہمان لائیں گے، دسترخوان اس کا ہے. آپ کو 10,000 کی دعوت کرنی ہے، جب آپ دسترخوان بچھائیے تو 10,000 کو بلائیے. آپ اس سے کہیے کہ آپ کتنی اجازت دیتے ہیں. وہ کہے 3 آدمی لے کے جائیے. 3 آدمی؟ بھائی میرا جوتا یہاں پڑا ہے، مولانا مجھے وضو کرنا ہے. اجازت نہیں ہے مولانا، وضو کرنا ہے، نماز مومن کے، میرا جوتا نہیں پہن سکتے آپ وضو کے دوران، حرام ہے. ننگے پیر جاؤں گا تو مجھ سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ شریعت نے جو دائرہ معین کیا ہے سرکار، علم کی بات ہو رہی ہے، دعا کی بات ہو رہی ہے، رجب کی بات ہو رہی ہے. ہمیں اپنے دائروں میں رہنا ہوگا. دائرے سے کوئی بھی باہر نکلے گا، یا اولاد اپنے دائرے سے باہر نکلے، ماں باپ اپنے دائرے سے باہر نکلیں، دادا دادی، ساس سسر، بہو داماد، سالہ بہنوں، کوئی بھی اپنے دائرے سے باہر نکلے گا، یاد رکھیے بے برکتی آئے گی، ٹکراؤ ہوگا، تنازع ہوگا. لہٰذا شادیوں کے سلسلے میں جا کر اور پھر اس کے بعد وہ جو مطالبات، کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہنے کا. یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کتنی شکایتیں آئی ہوئی ہیں کہ کبھی لڑکی والے کہنا کہ ہم کو یہ چاہیے. کیسے کریں مولانا؟ لڑکے والے کہنا ہم کو یہ چاہیے. کبھی لڑکے والے ظلم کرتے ہیں اور ستم، اور کبھی لڑکی والے. تو بہرحال البتہ بر صغیر میں تو لڑکے والوں کی طرف یہ زیادہ چیز جاتی ہے. تو یہ سب آپ چیزیں دیکھیں انسان، اور خداوند تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، برکت چلی جائے گی. یہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. مولانا ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا، ہم تو بیٹھ کے آ گئے تھے. وہ جو آپ نے مجبور کیا، پہلے وہ بیچارہ 100 آدمیوں کا بینکویٹ بک کرا تھا، اب آپ کی وجہ سے 200 کا بک کرا رہا ہے، یہ کہاں جائے گا پیسہ؟ تو یہ ساری چیزیں اتنا دقیق مسئلہ ہے کہ اگر کسی گھر میں موت ہو گئی ہے کسی انسان کی، اس کے یتیم بچے نابالغ، آپ اس گھر میں جانے کے لیے ایک بڑا پروسیس ہے، پورا شرعی پروٹوکول کر کے کس طرح سے آپ اس کے گھر میں جائیے. ماں کو حق نہیں ہے کہ وہ سیاہ و سفید کی مالک بن جائے. لہٰذا ہم جب تک اپنی فقہ کو نہیں سمجھیں گے، حرام حلال کو ٹھیک سے، ہماری زندگیوں میں اسی طرح مشکلات، مسائل آتے رہیں گے.